الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه کہاں وہ شعراء کی سخن دانی میں ہے کہاں وہ شعراء کی سخن دانی میں ہے جو مزہ جو کیفیت آیت قرآنی میں ہے پتھر کو یوں تراشا یہ اہل اللہ پتھروں کو بھی تراشتے ہیں پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا دونوں جہاں کے پھولوں سے خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
قابل تکریم و توقیر حضرات علماء کرام، اس بزم کے روح رواں زبدۃ السالکین شیخ المشائخ حضرت خواجہ سلطان محمد درویش دامت برکاتہم، اور اس دھرتی کے غیور جسور باشعور میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، مسلسل اسفار کی وجہ سے طبیعت ناساز رہتی ہے، اور آج بھی ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن ہمارے بہت ہی پیارے دوست محمد صاحب کی دوستی، ان کی محبت، حضرت شیخ کا ایک خاص محبت والا درد اور طریقہ، اس نے ہمیں بے چین کیا کہ ہر صورت حاضری دو۔ مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ کافی وقت سے آپ علماء مشائخ کے ملفوظات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے اس علاقے کی ایک خاص پہچان ہے کہ یہ مہمان کا اکرام کرتے ہیں، اور اس عاجز مہمان کا اکرام یہ ہے کہ اس کی بات کو اگرچہ اختصار کو ملحوظ رکھ کر ہم کریں گے، پوری توجہ سے سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میرے قابل احترام دوستوں، آج ہمارے اولادوں کو، آج ہماری نسلوں کو، آج ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو ہر چیز میسر ہے۔ علم کے وہ ذرائع میسر ہیں، علم کے وہ ذرائع میسر ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں نہیں تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو اتنی سہولت سے اصول علم کے ذخائر موجود نہیں تھے۔ آج سب کچھ موجود ہے، صرف ایک چیز نہیں ہے۔ آج اسباب بھی آپ جمع کر سکتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو بہترین سکول کالج میں، کسی بہترین ادارے میں اسے داخلہ دلوا سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کا فقدان میں ہر جگہ محسوس کرتا ہوں، اور وہ اتنا بڑا فقدان ہے کہ جس کو آج کا مسلمان سمجھ ہی نہیں رہا ہے، اور وہ فقدان یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز میسر ہے سوائے صحبت صالحین کے۔ ہمیں صالح لوگوں کی مجلس اور کمپنی میسر نہیں ہے، اور انسان جو سیکھتا ہے وہ کسی صالح انسان کے ساتھ جڑ کر سیکھتا ہے، مل کر سیکھتا ہے۔ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کیوں کہا گیا؟ صحابی کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نہیں کہ اس نے تہجد زیادہ پڑھی، اس لیے نہیں کہا جاتا کہ اس نے قرآن زیادہ پڑھا، اس لیے نہیں کہا جاتا اس نے عمرے زیادہ کیے، اس لیے نہیں کہا جاتا کہ انہوں نے مصطفیٰ کے ساتھ جہاد زیادہ کیا۔ نہیں، صحابی کو صحابی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے۔ ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، تو لہذا دیدار کرنے سے صحابی بن گیا، دیدار کرنے سے صحابی بن گیا۔ تو جب دیدار کرنے سے صحابی بن گیا
تو عمل تو ہے ہی نہیں اس کے صحابی بننے میں، تو آج اگر کوئی منشی ان کے عمل پر قلم اٹھائے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے کہ وہ تو دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے صحابی بنا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ نے ایک مد پیمانہ ہے کہ اگر انہوں نے صدقہ کیا، بعد میں آنے والا اگر احد پہاڑ جتنا صدقہ کرے گا تو اس کے مقابلے کو نہیں پہنچ سکے گا۔ تو اس پہ علامہ عینی نے، ابن حجر اسقلانی نے سب نے لکھا کہ ان کا اخلاص اور آج کے عمل کا اخلاص برابر نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن میں علماء کی مجلس میں یہ جسارت کرتے ہوئے کوئی ان کے بات کو چیلنج نہیں کرتا، اس کو مانتا ہوں، لیکن ایک بات اضافہ کرتا ہوں کہ آج اگر احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے وہ صحابی رسول کے ایک مد اور ایک سا اور ایک کلو جتنے صدقے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ اخلاص اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ صحابی نے جس ہاتھ سے صدقہ کیا وہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں آیا تھا۔ وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے؟ تو لہذا جو ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ کے ساتھ جڑ گیا وہ اتنا قیمتی بن گیا، تو پتہ یہ چلا کہ جو مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے وارثوں سے جڑ جاتا ہے اللہ اسے بھی قیمتی بنا دیتا ہے۔ لہذا عظمتوں والے رب نے عظمت والی کتاب میں ایک بڑی عجیب انداز میں ایک حکم دیا، میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ آپ نے علماء سے ترجمہ سنا ہوگا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن یہ عاجز کچھ تھوڑی سی علماء کی موجودگی میں گنجائش پیدا کر کے اس کا مفہوم بیان کرنا چاہوں گا۔ کائنات کا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے دوستی کر لو۔ علماء فتوہ نہ لگا دیں یار کہ یہ تو بالکل کدھر سے نکالا ہے، یہ کوئی تفسیر بھی رائے کرنے لگا ہے، نہیں جی اللہ بچائے، تفسیر بھی رائے نہیں۔ کیوں؟ دلیل ان اولیاء الا المتقون، حسر کے ساتھ اس کے دوست متقی ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو جب اس کے دوست متقی ہی ہوا کرتے ہیں تو کائنات کا رب فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان والو رب سے دوستی کر لو۔ اگر تمہیں کسی ملک کا بادشاہ پیغام بھیجے کہ آؤ مجھ سے دوستی کر لو، آپ اتراؤ گے، دنیا کو بتاؤ گے کہ دنیا کے بادشاہ نے
مجھے یہ کہا مجھ سے دوستی کر لو۔ او میرے دوست یہ بتا، کائنات کا خالق، کائنات کا مالک رب ہم سب کو کہہ رہا ہے مجھ سے دوستی کر لو۔ سب دوستی کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رب العالمین کس طرح دوستی ہوگی؟ بس کس طرح دوستی ہوگی؟ کتنے تہجد پڑھنے پڑیں گے؟ رب العالمین کتنا کچھ لٹانا پڑے گا؟ میرے رب نے ایک جملے میں سب کچھ بتا دیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ سے دوستی کر لو۔ رب العالمین جب اللہ سے دوستی کرنے کے لیے ہم تیار ہیں تو کیسے دوستی ہوگی؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، میرے یاروں کے یار بن جاؤ، وفادار بن جاؤ تو میرے بھی یار بن جاؤ گے۔ کونوا مع الصادقین، یہ دونوں صفتیں اولیاء کی ہیں، تقوی اور صدق، یہ دونوں اولیاء کی۔ اور جب ولی بنو گے تو ملے گا کیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پھر وہاں بھی دو باتیں آگئی، کیا آگئی؟ الذین آمنوا، آگے وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اچھا میں بات قرآن سے انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں۔ رب العالمین پتہ چل گیا دوستی کرنے چاہتے ہیں، بتا دیا اللہ والوں سے، علماء سے، صلحاء سے جڑو گے تو ہمارے دوست بن جاؤ گے۔ جب دوست بنیں گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا بے خوف زندگی عطا کر دوں گا، تمہارے دلوں سے ڈر نکال دوں گا۔ اگر تمہیں ڈر ہوگا تو صرف اللہ کا ڈر ہوگا۔ اللہ والا بننے کے لیے رب العالمین نے پہلی صفت یہ بتائی، الذین آمنوا۔ تو پھر پتہ یہ چلا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، تو ہم سارے ایمان والے ہیں الحمدللہ۔ اگر ہم سارے ایمان والے ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں الحمدللہ، تو پھر ہم پہ وہ فضل و کرم کیوں نہیں اترتا جو بدر میں اترا؟ ہمارے ساتھ وہ خیر والا معاملہ کیوں نہیں ہوتا جو بدر میں صحابہ رسول کے ساتھ ہوا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بس یہ بات سمجھانا چاہوں گا۔ ایک ہے ایمان موجود اور ایک ہے ایمان مطلوب۔ ایک ہے ایمان موجود اور ایک ہے ایمان مطلوب۔ ہم سب میں ایمان موجود ہے الحمدللہ، بآواز بلند اللہ تیرا شکر، ایمان موجود ہے، لیکن جو ایمان مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ جو ایمان مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح کہ آپ ایک شو روم پہ گئے گاڑی خریدنے کے لیے، گاڑی کی قیمت ہے 20 لاکھ، آپ کے پاس ہے 10 لاکھ۔ اگر کوئی کہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو غلط کہہ رہا ہے، پیسے تو ہیں، 10 لاکھ ہے، 1 ملین ہے، تو پھر گاڑی کیوں نہیں خریدتے؟ جتنے کی آتی ہے اتنے
بس یہی سمجھ لیں کہ ایمان موجود ہے، جس پہ فرشتے اترتے ہیں وہ نہیں ہے، جس پہ فرشتے اترتے ہیں وہ نہیں ہے۔ وہ کیسے بجے گا؟ ڈاکٹر کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ علامتیں بتائے، اس کا کام تو یہ علاج ہی بتائے نا، تو یہ علامتیں وہ نہیں ہے تو وہ ہوگا کیسے؟ وہ ایمان مطلوب کیا ہے، اس کے اندر اوصاف کیا ہیں؟ یہ بہت ہی اہم چیز اللہ وحدہ لا شریک نے اس عاجز کے دل میں ڈالی۔ ایمان مطلوب کیا ہے، مومن سے کیا اللہ چاہتا؟ فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ رب العالمین نے حسر کے ساتھ پانچ نشانیاں بتائیں۔ ہر چیز تولنے کا ترازو موجود ہے، لکڑی والے ترازو پہ ہوا نہیں تلتی، ہوا والے ترازو پہ سونا نہیں تلتا، ہر چیز کا اپنا ترازو موجود ہے۔ اسی طرح کائنات کے رب نے ایمان کو ماپنے کا ترازو بھی دے دیا کہ اگر اپنے ایمانوں کو ماپنا تولنا چاہتے ہو تو میں ترازو تمہارے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ ترازو دے دیا، ترازو دے کر مطلوب کیا ہے؟ فرمایا جو میرا مومن بندہ، جو چیز میرے رب کو مطلوب ہے وہ کیا؟ ہائے ہائے، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ، میرا مومن رب العالمین نے بتا دیا کہ ایمان مطلوب یہ ہے کیا؟ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ، جو میرا بندہ ہے، جو میرا محب ہے، جو میرا محبوب ہے، اس کی پہلی نشانی یہ ہے اذا ذکر اللہ، جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، اس کے دل میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے،
دل کپ کپانے لگتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دن بڑی عجیب صورت ہوئی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ وحدہ لا شریک جلال والی تجلی آپ پر پڑی، آپ کے سامنے میں کھڑی۔ آپ نے پوچھا من انتی، تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ میں نے کہا میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ پوچھا ابو بکر کون ہے؟ میں نے کہا ابو قحافہ کا بیٹا۔ کہا ابو قحافہ کون ہے؟ تو میں سمجھ گئی کہ اس وقت پروردگار عالم کا جلال اور جمال مصطفیٰ کو گھیرے ہوئے ہے۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ان کے سامنے جب اپنے اللہ کا نام آ جائے دل لرزنے لگتے ہیں۔ میرے قابل احترام بھائی، ایمانداری سے بتا، آج میرا دکاندار بھائی جھوٹی قسم کھا کر 10 روپے منافع لے کر سودا بیچ رہا ہے۔ آج میرا بھائی عدالت کے باہر جب جاتا ہے، عدالت کے باہر پہنچتا ہے، وہاں پر مسلمان کھڑا ہے، 100-200 روپے لے کر جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہے، تو پہلی صفت ہمارے اندر کہاں گئی؟ اللہ کا نام جب آ جائے دنیا ساری ادھر کی ادھر ہو جائے، اللہ کا بندہ اللہ کے نام کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ یہ پہلا وصف۔ دوسرا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جو ایمان مطلوب ہے، جو مومن مطلوب ہے، اس کا دوسرا وصف یہ ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کے ایمان میں بہار آ جاتی ہے، ایمانوں میں زیادتی آ جاتی ہے۔ آج قرآن پڑھا جاتا ہے، بالاسف الشدید آج میرا نوجوان موسیقی سن کر جھومتا ہے، قرآن سن کر اونگتا ہے، تو کہاں پہ ہم کھڑے؟ مومن تو وہ تھا جب قرآن پڑھا جاتا تھا اس کا دل مہکنے لگتا تھا، اس کے دل میں بہاریں آ جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاری قرآن جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت قرآن فرما رہے ہیں، ڈوب کر تلاوت ہو رہی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آنکھیں کھول کے دیکھا نبوت کا سراج منیر طلوع ہوا بیٹھا ہے، تلاوت رک گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ اتلو یا ابی، ابی تلاوت کر۔ کہنے لگے کیف اتلو امامک یا رسول اللہ، میں آپ کے سامنے تلاوت کیسے کروں؟ قرآن تو آپ پہ اترا ہے، آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ اب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ فرمایا یا ابی ہاکذا امرنی ربی، بالکل اسی طرح میرے رب نے حکم دیا ہے کہ ابی کو کہو تلاوت قرآن کرے، تو فرشوں پہ ابی کا قرآن سن، ہم عرشوں پہ ابی کا قرآن سنیں گے۔ اب ابی لرزنے لگے، بے ساختہ رونے لگے، یہ ابی اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟
جسے کوئی جانتا نہیں تھا، مصطفیٰ سے جڑنے کی وجہ سے، قرآن کے قرب کی وجہ سے اب یہ اتنی بلندیوں پہ پہنچ گیا کہ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک رب اب اس کے تلاوت کی فرمائش کر رہا ہے۔ اب ایک عجیب سوال کیا، پوچھا اللہ کے محبوب، مطلق حکم ہے، او سمانی اللہ، یا رب نے میرا نام لے کر فرمایا، میرا نام لے کر فرمایا؟ محبوب دو عالم نے فرمایا ہوا سماک، ہاں رب نے تیرا نام لے کر فرمایا، وہی کو کہو وہ تلاوت قرآن کرے، ہم اس کا قرآن سننا چاہتے ہیں۔ اب تیسری، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، میرا مومن بندہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اسباب پر اعتماد نہیں کرتا، بلکہ رب الاسباب پر اعتماد کرتا ہے۔ تین صفتیں ہو گئی، چوتھی الذین یقیمون الصلاۃ، میرا مومن بندہ کبھی بھی بے نمازی نہیں ہوتا، نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے، نماز کسی حال میں چھوڑنے والا نہیں۔ ہمارے پیر بتاتے ہیں نماز پڑھا کر، ہماری طرف ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے مجھے سنایا کہ میرے پاس ایک بندہ آیا، تو بندہ کہنے لگا حضرت کتاب پڑھو، سمجھ رہے ہو، کتاب کھولو، ادھر بھی کرتے ہیں، کسی کے پاس جا کے کتاب کھولو، کتاب راولا رالو ہوگا کیا ہے، زما پختون دے پر پختون نہ بولے۔ تو کہنے لگے وہ جاہل آدمی تھا، اسے کیا بتایا کتاب میں، ایسے ایک کتاب پڑھی تھی میں نے کہا ہاں، کہنے لگے کتاب کیا آ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا کتاب کہتی ہے کہ اس کی بچے نافرمان ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل۔ کہنے لگے لوگ سوچتے ہیں یہ غیب جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ روز کے معمولات ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے، کر بھی کام نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کے بچے جو ہیں تمہارے بچے نافرمان ہیں، کہا بالکل صحیح، اور کتاب کہتی ہے تیرے گھر میں بہت جھگڑا ہے، کہا بالکل ظاہر نافرمان جھگڑا تو ہے، بالکل بالکل۔ تو پھر کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ اور کتاب کیا کہتی ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ تیری بیوی بہت بد اخلاق اور سخت ہے، یہ بھی تو نصیبہ والے ہو سب جنہوں نے کوئی با اخلاق ملے۔ کہنے لگا جی واہ جی واہ، ساری گلہ سو دسو، ان علاج دسو، علاج کیا ہے؟ کہا میں نے اسے کوئی تعویذ اور کچھ ذکر بتایا کہ یہ کرو، لیکن جب میں نے اسے یہ کہا کہ جو میرا ذکر ہے، تعویذ ہے، یہ تمہیں اس وقت اثر دے گا جب تم کو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا حضرت آپ یقین کریں کہ اس کے لیے یہ جملہ ایسا تھا کہ گویا میں نے اس کے لیے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دی، بالکل ہوائیں اڑ گئی۔ کہنے لگا حضرت فیس ڈبل چاہیے گنو، لیکن ایک شرط نہیں، ڈبل فیس لے لے، ایک شرط نہیں، یہ بڑی اوکھی شرط۔ میں نے کہا فیس کا مسئلہ نہیں، حضرت 3 گنا چاہ لے ہو، اے نہیں، اے بہت سخت،
پھر 4 گنا پہ گیا. میں نے کہا نہیں فیس کا معاملہ یہ ہے کہ میرے پیر نے کہا کہ جب تک تو نماز نہیں پڑھے گا یہ تعویذ اثر نہیں کرے گا, تیرا مسئلہ حل نہیں ہوگا. کہنے لگے کہ جب بالکل ناچار ہو گیا تو یوں کہتا ہے اوہو اس جان کے صدقے آخر یہ پڑھنی ہی پڑے گی. آپ اندازہ کریں یہ ہے مومن, اس مومن پہ ملائکہ اترے گے. اللہ کے محبوب کا ارشاد من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو میرے قابل احترام دوستو, تو مومن کے لیے, مومن مطلوب کے لیے چوتھی شرط کیا ہے؟ نماز. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, اور جو کچھ ہم نے اسے عطا کیا ہے وہ اللہ کے راستے میں لٹاتا رہتا ہے. آئے آئے, آج ایک بڑی دلچسپ بات آ گئی ہے. حضرت تشریف فرمائے ان کی برکت کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کونوا ابناء الآخرہ ولا تکونوا ابناء الدنیا, ابناء آخرہ بنو, دنیا کے بیٹے نہ بنو. جنت کے خریدار بنو, دنیا دار نہ بنو. تو ایک بڑے شیخ ہیں, ان سے پوچھا گیا حضرت یہ کیسے پتا چلے کہ میں دنیا دار ہوں یا دیندار, یہ کیسے پتا چلے کہ میں دنیا دار ہوں یا دیندار ہوں؟ یہ فقیر کا ایک بہت اہم تحفہ ذہن میں آ گیا تو آپ کو سنا دیتا. کیسے پتا چلے گا؟ کیا جبہ کبا دیکھ کر, آگے پیچھے مریدین کا جمگٹھا دیکھ کر کیسے پتا چلے گا میں دنیا دار ہوں یا دیندار؟ کہا یہ تیرے ہاتھ میں ہے, یہ بھی کسوٹی دے کے جا رہا ہوں, یہ تیرے ہاتھ میں ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا ایک بندہ آیا, اس نے تجھے تحفے میں پیسے دیے, ہدیہ دیا, تو خوشی تو ہوگی نا, کیا وہ غمی ہوگی؟ ڈیر خوشی کہ پیسہ ملا ہے, ہدیتاً ملا ہے, پاکیزہ مال ہے. ادھر ہی تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آ گیا, اور آپ اس کو جانتے ہیں, مخلوق الحال آدمی, غریب انسان ہے. آپ نے اس کی مدد کر دی, آپ نے اس کی مدد کر دی. کہا اب آ گیا تیرا سوال, اس کا جواب کہ پیسے لیتے وقت زیادہ خوشی ہو رہی تھی یا اللہ کے راستے میں دیتے وقت زیادہ ہو رہی تھی؟ آئے آئے, اگر پیسے لیتے وقت زیادہ ہو رہی تھی تو ابنائے دنیا ہے, اور اگر دیتے وقت اللہ کے راستے میں دیتے وقت زیادہ ہو رہی تھی تو اس کا مطلب ہے تو دیندار ہے, تو ابناء الآخرہ ہے. اس کسوٹی میں میرے خیال میں کم ہی پاس ہوں گے, کم ہی پاس ہوں. لیکن جب آپ اللہ والوں سے جڑیں گے نا تو سچ کہتا ہوں دنیا کوئی حیثیت اس کی نہیں رہے, ایسے مذاق لگے گی, کچھ حیثیت اس کی نہیں, مذاق بن جائے گا. اور یاد رکھو جب آپ دلی طور پر ذہنی بالغ ہوتے ہو, ایک جسمانی بالغ ہے, ایک ذہنی بالغ ہے, اور جب اللہ والوں سے بیٹھ کر تو ایک کیفیت آ جاتی ہے, اور اس کیفیت میں پھر کیا ہے کہ فنا کیسی بقا کیسی جو ان کے آشنا ٹھہرے, فنا کیسی بقا کیسی جو ان کے آشنا ٹھہرے.
کبھی اس گھر میں آ ٹھہرے، کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے، پھر دنیا میں رہتے ہوئے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور قبر میں جاتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگے گا، ڈر نہیں لگے گا۔ یہاں سے ایک اور بات شروع کرنے جاؤں، 5 باتیں۔ پہلی بات، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، یہ پہلی بات۔ واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، دوسری، وعلى ربهم يتوكلون، تیسری، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، جن میں یہ 5 وصف آ گئے۔ کائنات کا رب سند دے رہا ہے، ڈگری دے رہا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے رجسٹرڈ مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، رب کے ہاں ان کے بڑے مراتب ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرہ، اور جب رب کی طرف بڑھیں گے تو اللہ کی مغفرت ان کا استقبال کرے گی۔ اور پھر ایک اور بات، وَرِزْقٌ کریم، روزی تو کتے بلے کو بھی دیتا ہوں لیکن اپنوں کو عزت والی روزی دیتا ہوں، اپنوں کو عزت والی روزی دیتا ہوں۔ میرے قابل احترام دوستو، میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کا رب کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ڈر کی زندگی، اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارنے والے بنو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، زندگی علماء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، اتقیاء کے ساتھ گزارنے کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ میرے رب کا حکم تو ہے کہ صلحاء کے ساتھ زندگی گزارو، لیکن ہم اپنے پارٹیوں کے صدور کے حکم کو مانتے ہیں، العیاذ باللہ رب کے حکم پر تعویل کرتے ہیں۔ رب کے حکم کی تعویلیں، ہمارا پارٹی صدر یہ کہہ رہا ہے، ہماری جماعت یہ کہہ رہی ہے، رب کہتا ہے صلحاء کے ساتھ، اتقیاء کے ساتھ زندگی گزارو۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، زندگی بہت مختصر ہے۔ کل ہم اللہ کے حضور اور کچھ نہیں کہہ سکیں گے، صرف اتنا اگر کہہ سکیں کہ رب العالمین اور تو ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ زندگی کی جو سانسیں گزری ہیں ہم نے تیرے نبی کے وارثوں کے تحفظ میں، تیرے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے گزاری ہیں، تو یقینی طور پر یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آج پاکستان پر جو حالات آ رہے ہیں وہ اتنے گمبھیر ہیں کہ آج مدرسے کو، آج دعوت و تبلیغ کو، آج خانقاہی نظام کو جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ وقف املاک کا بل لا کر، چیریٹی بل لا کر، اور رجسٹریشن کا بڑا مشکل قانون بنا کر، بہت ساری چیزیں لا کر آپ کے چاروں طرف ایک دائرہ اور ایک جال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے قابل احترام دوستو، یہ بچہ جو قرآن کا حافظ ہے، حافظ تو میرے اللہ کی صفت ہے، اللہ نے اپنی صفت کے ساتھ اس کو یہ اعزاز دیا کہ یہ قرآن پڑھنے والا بچہ بھی حافظ کہلاتا ہے، یہ قرآن کا محافظ ہے۔ اور آپ بڑے خوش نصیب ہو، آپ بڑے خوش نصیب ہو، یہ بچہ تو قرآن کا محافظ ہے، اور آپ وہ نصیبوں والے ہو کہ آپ ان محافظوں کے محافظ ہو، آپ ان محافظوں کے محافظ ہو۔ لہذا آج کے اس اجتماع کے توسط سے ہم اس عالمی استعمار کے اس ہتھ کنڈے کو کنڈم کرتے ہیں، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ جب تک پاکستان میں علماء حق کا یہ قافلہ موجود ہے، عالمی استعمار کا اس طرح کا کوئی ہتھ کنڈا کامیاب نہیں ہونے دے گی میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، دل تو چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ بہت تفصیلاً بات کروں، لیکن میں نے اس کے بعد کو 2-3 جگہ اور جو ہے وہ اجتماعات میں شرکت کرنی ہے۔ آپ بھی صبح سے جو تشریف فرما ہے، اللہ نے زندگی دی، پھر کبھی موقع ملا تو تفصیلاً آپ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسے صرف کان میں جو ہے نا تلذذ سماعی کا ذریعہ نہ بنائے، بلکہ قلوب و اذہان میں بٹھا کر جس کو